وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہم نے بنایا تمہیں امت اعتدال والی. ہم معتدل لوگ ہیں، ہمیں انتہا پسند کہنا یا دہشت گرد سمجھنا یہ عقل، شرافت اور انسانیت کو آگ لگانی ہے. اس امت کا نام ہی قرآن نے رکھا ہے امتت وسطا، اور اعلی الشیء اوسط الشیء خیر الامور اوساطها. ایک چیز 200 روپے کی ہے، دوسری 350 روپے کی ہے، تیسری 500 روپے کی ہے. عقل شرافت کا تقاضا یہ کہ جب توفیق ہے تو 350 والی لے لیں. 200 کی بہت گھٹیا ہے اور 500 کی بہت غالی. قرآن کریم میں جو مساکین کو کفارے میں اطعام و مساکین کا صیغہ آیا ہے، مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا، تو دیکھو ایک وقت اگر دیا جاتا تو تنگی ہو جاتی، طالب تو مر جاتا، اس کو تو کھانا ہے. اگر 3 ٹائم ہو تو پیٹ کے مرض میں مبتلا. ہر شخص جو 3 وقت کھانا کھائے گا وہ پیٹ کے مرض میں مبتلا ہوگا. یاد رکھ، کھانے کے 2 وقت. صبح آپ نے ناشتہ کر لیا، دوپہر کو بالکل ٹچ نہ کرے، پانی پیے، دودھ پیے، مٹھا پیے، فروٹ لے لے، روٹی سالن چاول کو ہاتھ نہ لگائے. یہ جو ٹینکی اللہ نے آپ کو دی ہے یہ دیر تک سلامت رہے گی. اور اگر آپ اس کے اندر ڈالتے جائیں نا سے پکے ورمنڈا سمجھ دیا میں مرونڈا بے کے بے مرونڈا بشی وہ ختم بشی. تو دیکھو غدان و عشان حدیث میں ہے، صبح اور رات کو. ٹھیک ہے، اگر ایک وقت کا کھانا ہوتا تو یہ تکلیف دے گی، اور اگر 3 وقت کا ہوتا تو یہ زیادہ ہے، تو 2 وقت کہتے ہیں. پھر یہ کہا جاتا کہ دال کھلائے یا ساگ تو مساکین کی توہین تھی، اور یہ کھلائے کہا جاتا کہ مرغی کھلائے اور بٹیر تو یہ کھانا کھلانے والوں کے لیے گرانی تھی. تو بخاری شریف میں انس نے کہا خبزن و لحمن، روٹی اور گوشت کا سالن. بہت ٹھیک، خبزن و لحمن بخاری شریف. انس فرماتے ہیں روٹی اور گوشت کا سالن، نہ مرغی اور بٹیر، بریانی اور روسٹ، اور نہ دال ساگ. ایک میں گٹھیا پن ہے، ایک میں علو بہت زیادہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ اکبر. اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو اعتدال والے لوگ. اس امت کا نام ہے اعتدال کے لوگ. یہود افراط کے مرتکب تھے، حد سے بڑھنے کے، اور نصارہ تفریط کے مرتکب تھے، ہر کام میں کمی کوتاہی کرنے کی. امت محمدیہ اعتدال پر آئے. یہود کے ہاں جب عورت کو حیض آ جاتا اس کو گھر سے نکال کے جنگل میں بٹھا لیتے، پلیت عورت گھر میں نہیں بیٹھ سکتی. اور عیسائیوں کے ہاں جب حیض آ جاتا تو اس میں ملنے کو وہ کہتے تھے یہ تو اور چٹ پڑا ہے. بخاری شریف اور ابو داؤد میں عباد اور نعمان نے پوچھا تھا، اب سخت ترین ناراض ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ہم تو ان مذاہب کو ختم کرنے آئے ہیں. تو ہمارا اعتدال کا کیا حکم ہے کہ اس میں قرآن نہ پڑھے، نماز نہ پڑھے، کھانا پکائے، کھائے، ساتھ رہے، انسان ہے، بشر ہے، تمام کام ہوں گے، لیکن ما تحت الازار استمتاع منع ہے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ. حیض کی حالت میں جماع نہ کرنا. بات ختم ہو گئی. بوس و کنار جائز ہے، استجاع بشرط الامن جائز ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور یوں ہم نے بنایا تم کو اعتدال کے لوگ. سبحان اللہ. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ ہو جاؤ گواہی دینے والے لوگوں پر. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو جائے پیغمبر تم پر گواہی دینے والے. عجیب بات ہے کہ تم اعتدال کے لوگ ہو. تو معتدل آدمی ہر جگہ چل سکتا ہے، غالی آدمی نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. قیامت کے دن
انبیاء سابقین کے متعلق اقوام کافرہ کہے گی کہ انہوں نے ہمیں کوئی پیغام نہیں پہنچایا، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر۔ ان پیغمبروں سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو کوئی گواہ ہے، وہ امت محمدیہ کو پیش کریں گے۔ امت محمدیہ کے متعلق وہ کفار کہیں گے کہ یہ موجود ہی نہیں تھے، کہ ہمارے متعلق گواہی کیسے دے رہے ہیں۔ امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے پاس جو قرآن آیا ہے، جو نبی مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہر پیغمبر نے قوم کے ہاں جا کر تبلیغ نبوت کی ہے، حق ادا کیا ہے، لیکن جس شخص نے لکھا ہے کہ یونس علیہ السلام نے منصب نبوت کی تبلیغ کی ادائیگی میں کوتاہی کی، اور جس شخص نے موسیٰ علیہ السلام کو جلباز فاتح لکھا اور نوح علیہ السلام کو معیاری ایمان سے گرا ہوا لکھا اور داؤد علیہ السلام کو بری سوسائٹی سے متاثر لکھا اور یوسف علیہ السلام کو مسولینی اور ڈکٹیٹر لکھا، وہ اور اس کے ماننے والے قیامت کے دن جواب نہیں دے سکیں گے، وہ کفار کے ساتھ ہوں گے، نبیوں پہ اعتراض کرنے والے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ گواہی وہ لوگ دیں گے جو اعتدال کے ہو، انبیاء کی عصمت کے قائل، اور جن پیغمبروں کو جن الفاظ کے ساتھ داغدار کیا ہے، ان الفاظ کے استعمال کے بعد ان کے بارے میں اس جماعت کا اعتقاد عصمت کا محفوظ نہیں رہا، لہذا لتکونوا وکذالک جعلناکم امۃ وسطا سے یہ خارج لوگ ہیں، اور یہ حق نہیں رکھتے ہیں کہ گزشتہ کفار کے خلاف گواہی دے، کیونکہ یہ بھی ان کی طرح نبیوں پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ دوسری بات، کیا ایک خطیب گزرا ہے بدعتی، وہ تقریروں میں کہتا تھا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، پھر کہتے گواہی وہ دے جو دیکھے، جس نے دیکھا نہیں وہ کیا گواہی دے۔ تو یہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے گزشتہ کافروں کا عقیدہ ہے کہ اس امت نے تو ہمارا زمانہ نہیں پایا، ہمیں دیکھا نہیں ہے، تو ہمارے بارے میں گواہی کیوں دے رہے ہیں۔ پہلے میں یہاں پر بخاری شریف لا کے کتاب الحوض پیش کرتا تھا، مسلم شریف کتاب الشفاعت پیش کرتا تھا، لیکن چونکہ فریق مخالف کے سرغنہ عالم مولوی نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان میں اس جگہ لکھا ہے کہ وہ امت اعتراض کرے گی کہ امت محمدیہ نے ہم کو دیکھا نہیں، کیوں گواہی دے، پھر نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ یہ علم کی گواہی ہے، بنا بر علم دی جاتی ہے، اس کے لیے شہود ضروری نہیں ہے۔ خزائن العرفان مولوی نعیم الدین مراد آبادی کی، جو احمد رضا خان کے کنز الایمان پر حاشیہ ہے۔ جن طلباء نے ہدایت ثانی پڑھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے الشہادت قد تکون بالمعاینہ وقد تکون بالاخبار المستفیضہ، گواہی کبھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے اور کبھی علوم سے تعلق رکھتی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک گواہی دیتا ہے کہ امریکہ ایک ملک ہے، ماسکو اور پیرس اور لندن دنیا کے بڑے ملکوں کے شہر ہے، ایک نے بھی تم میں سے نہیں دیکھا، تو یہ گواہی جو آپ دے رہے ہیں یہ بنا بر علم دے رہا ہے۔ الشہادت قد تکون بالمعاینہ وقد تکون بالاخبار المستفیضہ، کتاب الشہادت ہدایت۔ تاکہ ہو جاؤ گواہ لوگوں پر اور ہو جائے پیغمبر تم پر گواہ، پیغمبر تصدیق کرے۔